آج ہم صوم یعنی روزے کے بارے میں پڑھیں گے۔ صیام یا روزے اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے۔ اس کو یہاں پانچواں لکھا ہے، اس کو چوتھا کر لیں۔ چوتھا اہم رکن ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، یعنی وہ اس مہینے میں زندہ ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مہینے کے روزے رکھنا ہے ہمیں، اور قرآن مجید میں آیت ہے کہ اس میں روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، یعنی کمپلسری ہے، رکھنا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس مہینے کو پائے، یعنی اگر ہماری زندگی میں یہ مہینہ آتا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا لازم ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے روزوں پر جو اجر رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی بے حد بے حساب اجر۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو فرشتے ہماری نیکیاں لکھتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر مل جاتا ہے، لیکن روزہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر صرف اور صرف میں دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے ہم نہیں جانتے، اس کا کوئی اجر نہیں بتایا گیا، کیونکہ اس کا اجر بے حساب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں دیں گے، کیونکہ روزہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو قریب کرتا ہے، کیونکہ بندہ اپنی رب کی خوشی کے لیے صبح سے لے کے مغرب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے، صرف اللہ کی خوشی کے لیے صبح سے لے کے مغرب تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی آپ کو نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا تب بھی آپ نہیں کھاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اس مہینے میں ساری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ فجر سے لے کے مغرب تک وہ نہ کوئی چیز کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور گناہوں سے دور رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائیں۔ اب جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو صرف روزہ کھانے پینے کا نہیں ہوتا، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے۔ زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، شکایت کرنا، ان سب سے دور رہنا چاہیے۔ جب آپ روزے میں ہوں تو ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اور دل کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں کوئی غلط خیال نہ آنے پائے، وہ دل کا روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ روزے کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی، گناہوں سے بچنے والے بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم گناہوں سے بچتے ہیں نا، تو ایک شیلڈ ہمیں ملتی ہے جس کی مدد سے ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا ہے کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں، جیسے یہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہم سے پہلے کی جو امتیں تھیں، جو دوسرے پیغمبر آئے تھے اور ان کے لوگ تھے، ان پر بھی روزہ فرض تھا، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے روزہ رکھنا۔ کیوں رکھنے کو کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت میں وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سے محبت میں اس کام سے رک جاتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم وہ ہر کام کرتے ہیں جو اسے پسند ہوتا ہے، اور ہم وہ کام نہیں کرتے جو اسے پسند نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ تم متقی بن جاؤ، یعنی تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں
جو جنت میں جائیں گے۔ اب ہم فل ان دا بلینکس دیکھتے ہیں۔ روزے گناہوں سے بچنے کے لیے ڈیش ہیں، آپ کو بتانا ہے۔ روزے ہم سے پہلی ڈیش پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تھرڈ، روزے میں صرف کھانے پینے سے ہی نہیں بلکہ ڈیش سے بھی دور رہتے ہیں۔ فورتھ، رمضان کے مہینے میں ڈیش نازل ہوا تھا۔ ففتھ، روزے کا ڈیش اللہ تعالیٰ نے بے حساب بتایا ہے۔ سکستھ، روزہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈیش کرتا ہے۔ تو آپ کو یہ فل ان دا بلینکس کے آنسرز بتانے ہیں۔